رونق اسٹیج باوقار علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ایک مرتبہ بآواز بلند اپنے آقا و مولا پر درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرو۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شاعر فرماتے ہیں کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے ہرگز موت سے نہیں ڈرتے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اور حضرات محترم شاعر فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب گھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب آؤ میں حضرات محترم آپ کے ذہنوں کو بدلتا ہوا لیتا ہوا چلوں کہ میں اپنے تقریر کو آگے بڑھاؤں۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، سب سے پہلے پرائم منسٹر کون بنے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ ہندوستان کے سنویدھان کو لے کر وہ پورے دیش وادیوں کو چلنے لگے، پنڈت جواہر لال نہرو مر گئے، اس کے بعد کوئی دوسرا پرائم منسٹر بنے، اب اس کا نیم پلیٹ لگ گیا، لیکن اسی سنویدھان کے مطابق وہ بھی مر گئے۔ دھیرے دھیرے پرائم منسٹر ہوتے رہے، نیم پلیٹ بدلتا رہا، لیکن سنویدھان وہی رہا۔ اب اس دور میں نریندر مودی ہے، اس کا نام لگا ہوا ہے، اسی کا ڈائریکشن، اسی کا حکم ہندوستان میں ہندوستان کے مطابق چلتا ہے۔ اب ایک ہندوستانی کا ذمہ داری ہے، ایک ہندوستان کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے، ایک ہندوستان کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک ہندوستان کے رہنے والے ہونے کی حیثیت سے آپ جواہر لال نہرو کو گالی نہیں دے سکتے، آپ اندرا گاندھی کو گالی نہیں دے سکتے، آپ کیجریوال اگروال کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایک پرائم منسٹر ہے۔ اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، اگرچہ آپ امت محمدیہ ہو تو اسلام کے سنویدھان کو لے کر رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی، تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ کلمہ محمد کا چلے گا اور احترام سارے نبیوں کا کرنا پڑے گا۔ رات محترم سنویدھان ہو گیا، لیکن اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے عین قانون کو لانے سے یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کو جو ضرورت تھی اس زمانے میں اللہ کے حکم سے انہوں نے پورا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے عین قانون کو لانے سے یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کو جو ضرورت تھی اس زمانے میں اللہ کے حکم سے انہوں نے پورا کیا۔ لیکن میرے نبی کے پیریڈ میں جن جن قانونوں کی ضرورت تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیامت تک کے لیے سنشودھن کیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم بعض آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں، ان کے بدلے دوسرے بعض کو لے آتے ہیں، سنشودھن ہو گیا۔ اب اسی سنشودھن میں ایک آدیش ہے، ایک آرڈر ہے، ایک ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اچھا ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں کبھی غور کیا، ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ رات محترم دیکھیے جہاں سے آپ شروع ہے ویسے میں بتانا شروع کرتا ہوں۔ دیکھو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم اسٹیٹ کی طرف بنے ہوئے تھے کہ آسمان سے لا کے زمین پہ رکھ دیا، یا انسان کی طرف بنے ہوئے تھے کہ آسمان سے اتار کر رکھ دیا؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفة، ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا، مرد کا پانی۔ اب آؤ اللہ کی قدرت دیکھو، دنیا کی ساری آتش بڑی سے بڑی ڈبریاں لے کر
گھومنے والا میٹرک کا ایگزام دے لیا، اب وہ ہائی سیکنڈری میں جائیں گے 10+2، اب ان کو سبجیکٹ فلائٹ کرنا ہے، تو ایک میں آرٹس لے لیا اور اچھا نمبر لایا تو PA میں ایڈمیشن لے لیا اور اچھا نمبر لایا تو MA میں ایڈمیشن لے لیا، اب وہ MA پاس ہے، MA کا استاد ہے، MA کا ٹیچر ہے۔ اب ایسے آرٹسٹ جو آپ کے چہرے کو دیکھے اور آپ کی تصویر بنا دے، آپ کی تصویر بنا دے، تو میں نے کہا کیا جناب آپ میری تصویر بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مولانا کبیر عالم صاحب، آپ صرف 20 سیکنڈ میرے سامنے کھڑے ہو جائے، جیسے آپ کی تصویر ہے ویسی تصویریں بنا دیتا ہوں، جیسا آپ کا چہرہ ہے ویسا چہرہ بنا دیتا ہوں، جیسے آپ کی آنکھیں ہے ویسے آنکھیں بنا دیتا ہوں۔ تو حضرات محترم میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں گھر سے آتا ہوں، میں گھر گیا، گھر سے ایک تھالا میں تھوڑا سا پانی لیا اور پانی لے کر اس تھالی میں حضرات محترم میں آ گیا، آ کر آرٹسٹ کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا جناب آپ میری تصویر کو اس پانی میں اتار دیجیے۔ تو وہ آرٹسٹ دیکھ کے ہی گھبرا گیا اور کہنے لگا مولانا کبیر عالم صاحب آپ بھی بڑا ہی عجیب ہے، کیا کوئی پانی میں کوئی کسی کا تصویر بنا سکتے ہیں؟ پانی میں کوئی کسی کا عکس نہیں اتار سکتے؟ اگر آپ کو تصویر بنانا ہے تو پھر کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے، یا تو آپ کو تصویر اگر بنانا ہی ہے تو پھر مجھے زمین پر بنانے کے لیے کہیے، میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں، یا پھر کسی دیوار پر بنانے کے لیے کہیے، میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں، یا پھر کسی کاغذ پر بنانے کے لیے کہیے، میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں۔ حضرات محترم دنیا کے سارے آرٹسٹ پانی میں کوئی کسی کا تصویر نہیں اتار سکتے، پانی میں کوئی کسی کا عکس نہیں اتار سکتے، اس لیے میرا کہنا ہے کہ دنیا کے سارے آرٹسٹ کا کمال جہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہیں سے اللہ رب العزت کے آرٹسٹ کا جمال شروع ہوتا ہے۔ ایک قطرہ پانی کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر ہم جیسا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا۔ اچھا حضرت ہم جو بنے ہیں کیا ڈائریکٹ بنے ہیں؟ نہیں، لقد خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا، پھر اس نطفہ کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر حالات ایک بدلے ہوئے خون کی طرح ہم نے انمول کر دیا، پھر اس بدلے ہوئے خون کو ہم نے کیا ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اور پھر اس کے بعد چوتھی پیریڈ میں ہم نے کیا عظامن ہڈی کی صورت دے دی، فقصونا العظام لحما، اور پانچویں پیریڈ میں ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت کی چادر چڑھا دی۔ اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 اسٹیج میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے ہم نطفہ تھے، دوسرے نمبر پر علقہ ہوئے، تیسرے نمبر پر مضغہ ہوئے، چوتھے نمبر پر عظام بنے، اور 5ویں نمبر پر عظام کا نام و روشن اتفاق کیا۔ اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، اگر آپ ان 5 مرحلوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے مرحلے کا شکریہ فجر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، دوسرے مرحلے کا شکریہ ظہر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، تیسرے مرحلے کا شکریہ عصر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، چوتھے مرحلے کا شکریہ مغرب کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، 5 مرحلوں کا شکریہ ادا کر لو، 5 ٹائم کی نماز کی پابندیاں۔ حضرات محترم یہ انسان پیدا ہوا تو اس انسان کو شریعت کہتی ہے کہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوا، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مسلمان ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ہندو ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مجوسی ہے، اس لیے کہ تمہاری فطرت کا جو رچنا ہوا وہ اسلام پر ہوا، لیکن تم مسلمان ابھی نہیں ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے تابع ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو یہودی بنا دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو مجوسی بنا دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو نصرانی بنا دے، کیوں کہ تم اپنے سے کچھ بھی نہیں ہو۔ تو پروردگار عالم نے ہم کو دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا۔ اچھا حضرات کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے 1-2 گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اگر کسی کا کچا بچہ انتقال ہو جائے تو اس پر گریہ جاری نہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن وہی بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ کیسے؟ تو سنو میرے دوستوں بزرگوں، وہ بچہ تڑپے گا مچلے گا کہ میرا ماں باپ کہاں ہے، تو اس کے تڑپنے کی وجہ سے مچلنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی۔ کیوں کہ وہ بچہ کہے گا میرا باپ کدھر ہے، مجھے دکھا دو۔ اس بچے کے صدقے سے وہ ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے۔
لیکن میرے دوستوں بزرگوں نا امیدی کفر ہے. اگر کسی کا بچہ انتقال ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار تیرے ہی حکم ہے، تیرے ہی حکم سے ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس سے اور اچھی اولادیں ہمیں عطا فرما. خیر میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 اسٹیج میں پیدا فرمایا ہے. اب آؤ میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 اسٹیج میں پیدا فرمایا اور دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا اور ساتھ ساتھ 5 غضب کی نعمت عطا فرمایا. اگر ان میں سے ایک بھی مائنس ہو جائے تو ان سے پوچھیے جس کے پاس نہیں ہے. کیا میں بتا دوں میرے دوستوں بزرگوں وہ 5 نعمتیں کون سی ہے؟ تو سنو عربی زبان میں. نمبر 1 قوت سامعہ، سننے کا پاور. نمبر 2 قوت شامہ، سونگنے کا پاور. نمبر 3 قوت باصرہ، دیکھنے کا پاور. نمبر 4 قوت لامسہ، چھونے کا پاور. نمبر 5 قوت ذائقہ، چکھنے کا پاور. اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس چکھنے کا پاور نہ ہو، اس کو تیتا تیتا نہ لگے، میٹھا میٹھا نہ لگے، تو اس کے سامنے آلو کی چٹنی پیش کر دو کبھی وہ کھا لے گا، یا تو پھر مرغی کی لیڈ پیش کر دو کبھی وہ کھا لے گا، کیونکہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں اگر کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے تو ان سے پوچھیے اس کی ایک دنیا اندھیری ہے. اللہ عز و جل کی عظیم دنیا کے جمال جہاں آرام دنیا کو سجانے والے فرشتوں نے جب دنیا کی سجاوٹ کی تب اس کی نگاہوں کا عالم دیکھیے. اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں ایک تو ہمیں جان دیا اور جان دینے کے ساتھ ساتھ 5 عظیم نعمتیں عطا فرمایا. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھونے کا پاور نہ دیا ہوتا تو گرمی اور سردی میں ہم فرق نہ کر پاتے، قوت لامسہ کا استدراک نہ کر پاتے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھیں تو دی ہے لیکن اس میں روشنائی نہ دیا ہوتا تو اندھیری میں اور روشنی میں ہم فرق نہ کر پاتے، گورے اور کالے میں ہم تمیز نہ کر پاتے. اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے دوستوں بزرگوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کان دیا، اگر اس میں سننے کا پاور نہ دیا ہوتا تو پھر یہ جلسہ یہ پروگرام ہم کسے سناتے اور کون سننے کے لیے آتے. واقعی مسلمانوں ان نعمت خداوندی کو دیکھ کر دل کہنے کو چاہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی جان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جان کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیشہ تم اپنے ایمان پر قائم و دائم رہو، ان کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤ. اگر تمہارے باپ تمہیں کسی دوسرے مذہب کی طرف لے جانے کی ہدایت کرے تو تم اپنے آپ سوچو اور اسلام قبول کرو، اس لیے کہ جان کا شکریہ ہے. اگر تمہاری ماں تمہیں نصرانیت کی طرف ہدایت دے تو تم اپنے آپ سوچو اور اسلام قبول کرو، کیونکہ جان کا شکریہ ہے. اور اگر ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر قوت سامعہ کا شکریہ، فجر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت شامہ کا شکریہ، ظہر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت باصرہ کا شکریہ، مغرب کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت لامسہ کا شکریہ، قوت باصرہ کا شکریہ، عصر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت لامسہ کا شکریہ، مغرب کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. 5 قوتوں کا شکریہ ادا کر لو. 5 ٹائم کی نماز کی پابندیاں. حضرات محترم تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندیاں کر لو. لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں صرف راجہ گاؤں والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت یعنی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے. اگر اس تقریر کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ میرے دوستوں بزرگوں قسم خدا کی کہتا ہوں میں کہ اس کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، اخروی زندگی بھی سنور جائے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام پا جائے گا. لیکن یہ مت سمجھنا میرے دوستوں بزرگوں ہر انسان کی قبر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا گھر اندھیرا ہے، لیکن اس میں سنبھل کے آنا. خیر میں کیا عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں. اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی کا چہرہ اتنا سا ہو اور آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کہیں گے نہیں. اچھا ایک انسان بہت چھوٹا ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک انسان چھوٹا ہے اور اس کا اتنا لمبا لمبا ہاتھ آپ نے دیکھا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں. اچھا اپنے چہرے کے مناسبات سے کسی کا کان ہاتھیوں جیسا کان دیکھا
ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اگر ایک انسان چھوٹا ہے تو اسی حساب سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے پیر ہوں گے. لیکن ایک میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، میری بات کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اگر ایک انسان 8 فٹ یا 10 فٹ کا ہے تو اسی حساب سے اس کے لمبے لمبے ہاتھ بھی ہوں گے، لمبے لمبے پیر بھی ہوں گے. لیکن اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، اے راجا گاؤں والو، آج میرا یہ پیغام لے لو. میری تقریر سننے کے بعد جب یہاں سے جاؤ تو کیا کرو، یہاں سے جب جاؤ گے تو پاؤ بھر صرف آٹا لینا. زیادہ آٹا لینے سے پیٹ خراب ہو جائے گا، کیونکہ پیٹ بھرا کے کھاؤ گے. کبھی تو عبادت نہیں کرتے ہو، پیٹ بھر جاتا ہے، عشاء کے ٹائم فوراً سو جاتے ہو. حضرات محترم، صرف پاؤ بھر آٹا لو اور لے جا کر اپنی بیویوں کو دو اور کہو کہ اس کی روٹی بنا کر کے لاؤ. جب اب آٹا لے جا کر اپنی بیویوں کو دو گے تو وہ کیا کرے گی، اس آٹے میں پانی ملائے گی. پانی سے ملانے کے بعد اس کو لائی بنائے گی، اس کی گولائی کرے گی، اس کی کھچاؤ کرے گی. جب روٹی یا بن کے تیار ہو جائے گی تو اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، آپ ایک ترازو لے کر کے آؤ اور اس روٹیوں کو ناپو کہ کس روٹی میں کتنا آٹا زیادہ ہے اور کس روٹی میں کتنا آٹا کم ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، جب آپ ناپو گے تو خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، ایک روٹی بھی برابر نہیں ہوگی. کسی میں 1 گرام کم، کسی میں 2 گرام کم، کسی میں 10 گرام کم تو کسی میں 25 گرام کم. حضرات محترم، پتا چلا معلوم ہوا کہ ایک روٹی بھی برابر نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے. لیکن اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، آپ اپنے ہاتھوں کو نپوا لیجیے، دونوں ہاتھ برابر ہے. آپ اپنے پیروں کو نپوا لیجیے، دونوں پیر برابر ہے. آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نپوا لیجیے، انگلیاں برابر ہے. آپ اپنے ہتھیلی کی نسوں کو نپوا لیجیے، دونوں برابر ہوں گے. لیکن اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، جب وہ رب قدیر ایک ذرا سی مٹی اور ایک قطرہ پانی ہمارے ماں کے سینے میں انور میں رکھ کر، ہمارے ماں کے پیٹ میں رکھ کر تمہارے ہاتھوں کو بھی مناسبت دیتا ہے، تمہارے کانوں کو بھی مناسبت دیتا ہے، تمہارے ناخنوں کو بھی مناسبت دیتا ہے، تمہارے پیروں کو بھی مناسبت دیتا ہے. اگر وہ رب قدیر تمہاری گرفت کرے تو تم بچ نہ پاؤ گے. اس لیے کہ اگر وہاں بچنا چاہتے ہو تو یہاں رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. جب تم سچے دل سے توبہ کر لو گے تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات محترم، دیکھو ایک اور مثال لے لو. اچھا یہ بتاؤ، کیا آپ حضرات میں سے کسی نے ایسا انسان دیکھا ہے جو کان سے دیکھتا ہو اور آنکھ سے سنتا ہو؟ آپ کہیں گے نہیں. بولو نا جی، آپ کہیں گے نہیں. اچھا کوئی ایسا انسان آپ حضرات کے نظر میں آیا تو بتائے جاتے، ہم بھی جا کر دیکھیں کہ پیر سے کھاتا ہو اور ہاتھ سے چلتا ہو، یعنی الٹی چلتا ہو. حضرات محترم، آپ کہیں گے نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو پیدا کیا اور وہی پر یہ آدیش دے دیا کہ یہ ہاتھ میں تجھے چھونے کے لیے پیدا کر رہا ہوں، اور آنکھ کو پیدا کیا اور وہی پر بتا دیا کہ یہ آنکھ میں تجھے دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہوں. لیکن اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، پیر کو پیدا کیا تو وہی پر بتا دیا کہ یہ پیر میں تجھے چلنے کے لیے پیدا کیا ہوں. کان کو پیدا کیا تو وہی پر بتا دیا کہ کان میں تجھے سننے کے لیے پیدا کیا ہوں. اور انسان کو پیدا کیا اور وہی پر بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم قدریا علم قدریا، علم قدریا علم قدریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. حضرات محترم، ایک بندہ وہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے مزارات پر زندہ ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ چلتا پھرتا بازار میں مردہ ہے. اللہ اکبر. افسوس کرنے کی بات ہے میرے دوستوں بزرگوں،
جب ایک بات سن لو، ہاتھ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، پیر کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی زندگی پر نہیں کرتا، آنکھ اللہ کے حکم کی نافرمانی زندگی پر نہیں کرتا، یہ کان جسے سنتے ہو حضرات محترم، یہ کان کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی زندگی پر نہیں کرتا حضرات محترم۔ تو پھر اگر آپ ایک انسان ہو کر اسے نافرمانیاں کرو گے تو پھر کیسے بخشے جا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نقسم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم واشہد ارجلہم، ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا میں بات اعتراض کرنے والا جو تمہارا منہ ہے اس میں تالا لگا دیا جائے گا، پھر کان تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کان سے آج گانا سنتے ہو وہی کان تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس پیر سے چل کر دشمنوں پر حملہ کرتے ہو وہ پیر تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے حضرات محترم، جس ہاتھ کو تم غریبوں پر اٹھاتے ہو وہی ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس آنکھ سے تم غلط چیزیں دیکھتے ہو وہی آنکھ تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اطاعت گزار اشیاء سب اپنی اپنی گواہی پیش کریں گے، اس دن بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس لیے اگر وہاں بچنا چاہتے ہو تو سچی دل سے توبہ کرو اور 5 مرتبہ مسجد میں جا کر جب تم رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تمہارا اگلا پچھلا گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور پھر تمہیں جنت مل جائے گا حضرات محترم۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ہمیں 5 نعمتیں مل گئی، 5 نعمتیں مل گئی کہ ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں حضرات۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی کھڑے ہونے کی نعمت سے محروم رکھے تو کیا وہ جی پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ تو سنو، اور 5 نعمتیں اللہ نے دی ہیں انسانی زندگی میں، اور 5 نعمت اللہ نے انسانی زندگی میں دی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی مائنس ہو جائے تو ان سے پوچھئے جس کے پاس نہیں ہے۔ کیا سننا چاہتے تھے؟ ایک مرتبہ بآواز بلند بول دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے، نمبر 1 کھڑے ہونے کی نعمت، نمبر 2 بیٹھنے کی نعمت، نمبر 3 لیٹنے کی نعمت، نمبر 4 نیند کی نعمت، نمبر 5 نیند کے بعد جاگنے کی نعمت۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت سے محروم رکھا ہو تو وہ جی پائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، کیسے جی پائے گا؟ لیکن بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کا اندازہ آپ کب کر سکتے ہیں؟ حضرات محترم، میں راجہ گاؤں والوں کو حضرات محترم کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستوں بزرگوں، میرا یہاں کئی سال ہو گیا؟ 3 سال ہو گیا، لیکن ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، آج جو لوگ میری باتوں کو نہیں مانتے ہو لیکن مانو گے کب؟ جب موت تمہارے سروں پر سوار ہوگی، جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، کبھی پتا چلے گا کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، اہل سنت والجماعت کے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، میری بات کو غور سے سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرو۔ میرا گھر کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ڈمٹھی علاقے کاشی پور گاؤں کا نام ہے، ڈمٹھی سے اسلام پور، لیکن آپ حضرات کو بیٹھنے اور لیٹنے کی طاقت کا اندازہ آپ کو اس وقت معلوم ہوگا جب میں یا میرے ساتھ کوئی اور یا کوئی بھی جائے گا کہ ہمارے کاشی پور سے لے کر ڈمٹھی سے لے کر اسلام پور سے لے کر حضرات محترم بمبئی کا سفر کھڑے کھڑے کریں گے، تب آپ کو پتا چلے گا، اندازہ لگ جائے گا کہ بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اچھا حضرات، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت دیا لیکن نیند کی نعمت نہیں دیا تو پھر کیسا لگے گا؟ حضرات محترم، ایک دن اس کو گھر میں سلائے رکھو گے یا پھر 2 دن، تیسرے دن تو آپ کیا کرو گے؟ یا تو پاگل خانہ اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جانا پڑے گا۔ لیکن ہے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، سوچو ذرا تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کو ہم کرتے نہیں، جھوٹ چغلی غیبت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے دوستوں بزرگوں، جب ایک پل کا کوئی خبر نہیں کہ کب موت آ جائے۔ حضرات محترم، ایک بات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 4 نعمتیں دی لیکن ایک نعمت سے محروم رکھا، وہ نعمت کیا ہے بتاؤ؟
نیند کے بعد جاگنے کی نعمت اللہ نے نہیں دی تو پھر کیا کریں گے؟ نیند کے بعد جاگنے کی نعمت اللہ نے نہیں دیا تو پھر کیا کرو گے؟ سب کی بولتی بند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں کھڑے ہونے کی بھی نعمت عطا فرمایا, بیٹھنے کی بھی نعمت عطا فرمایا, لیٹنے کی بھی نعمت عطا فرمایا, نیند کی بھی نعمت عطا فرمایا اور نیند کے بعد جاگنے کی بھی نعمت عطا فرمایا. اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں مسلمان غور کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمت دی ہے انسانی زندگی میں, لیکن انسان غور نہیں کرتے ہیں. اے میرے دوستوں بزرگوں لیکن ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو, ان 5 نعمتوں کا شکریہ نہ تو تمہارے پیسے سے زیادہ ہو سکتا ہے, نہ تو فقیروں کے پاس لٹانے سے زیادہ ہو سکتا ہے, نہ تو تمہارے روزے سے زیادہ ہو سکتا ہے. ارے صرف اور صرف ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا ہو سکتا ہے تو اسی شرط پر ہو سکتا ہے کہ جب تم 5 مرتبہ مسجد میں جا کر سر کو جھکاؤ گے تو ان 5 نعمتوں کا شکریہ. حضرات محترم اور 5 نعمتیں اللہ نے دی ہے انسانی زندگی میں, اور 5 نعمتیں اللہ نے دی ہے انسانی زندگی میں. نمبر 1 کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے ہمیں دے دی. اگر صرف کھانے کو دیتا پینے کو نہ دیتا تو مشکل ہوتا کہ نہیں؟ ہاں مشکل ہوتا نا. دیکھو بہت مشہور جملہ ہے, روٹی کپڑا مکان 3 باتیں 3 چیزیں ہو گئی, یعنی کھانے پینے کی چیزیں دے دی حضرات محترم, اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے کپڑے بھی دے دیے. آپ اندازہ لگائے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہی حق دے دیتا کہ جتنا بھی کپڑا بنے صرف ٹھنڈا ہی کے بنے تو میں اور جون کے مہینے میں جاکٹ کون پہنتا؟ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردی کے بھی کپڑے عنایت فرمایا اور گرمی کے بھی کپڑے. اللہ اکبر. اللہ نے روٹی دیا, کپڑا دیا اور سر چھپانے کے لیے مکان دیا اور 2 چیزیں دی. حضرات محترم کسی کے پاس کپڑا بھی ہے اور کسی کے پاس روٹی بھی ہے, لیکن اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں روٹی بنانے والے نہیں ہے, روٹی بنانے والے نہیں ہے, کپڑا دھونے والے نہیں ہے, چاہے بیوی ہو وہ بھی نہیں ہے, چاہے نوکر ہو وہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ حاکم اللہ نے نہیں بنایا ہے, پیدا کیا ہے تو پھر اس کی زندگی اس کے لیے جینا تو والا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی, سواری کے لیے ہمیں سواریاں مہیا کر دیا, کسی کو ہوائی جہاز دے دیا تو کسی کو ٹرین دے دیا تو کسی کو موٹر سائیکل دے دیا تو کسی کو 4 ویلر دے دیا تو کسی کو سائیکل عطا فرمایا. ارے کسی کو کچھ نہیں تو پیر میں چلنے کی طاقت عطا فرمایا. اور 5 عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے. ان 5 نعمتوں کے بدلے میں زندگی بھر سبحان اللہ کہو گے تو شکریہ کما حق بہو ادا نہیں ہوگا. زندگی بھر الحمدللہ کہو گے تو شکریہ کما حق بہو ادا نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف میرے دماغ میں میرے خیال سے ایک ہی طریقہ ہے, ایمان کو مضبوط رکھو اور 5 وقت کی نماز رب کی بارگاہ میں پڑھو. جب تم کھانا کھا کے نماز پڑھو گے تو کھانے کا شکریہ ادا ہوگا. جب تم کھانا ہضم ہونے کے بعد نماز پڑھو گے تو کھانے کی طاقت کا شکریہ ادا ہوگا. جب تم ہاتھ پیر ناک کان اور کپڑا پہن کر نماز پڑھو گے تو ان ساری چیزوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت قیاس 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو, ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ من حفظ علی الصلاۃ یرفع اللہ لہ ب5 خطاب. جو شخص 5 وقتوں کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 خصلتیں عطا فرماتا ہے. حضرات محترم یہ جو میں نے بیان کیا یہ ہماری دنیاوی زندگی تھی. اب تو تعجب میں پڑ جاؤ گے. اب آخرت کی 5 خصلتیں کیا ہے وہ سن لو. آخرت کی 5 مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. یہ باتیں بھی سن لو اور سننے کے بعد زندگی میں غور کرتے ہی رہ جاؤ گے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. حضرات محترم دیکھو آخرت کی 5 مصیبتیں بہت بڑی مصیبت ہے. نمبر 1 کیا ہے میرے دوستوں؟ موت کے وقت جو موت کی سختی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. نمبر 2 قبر میں لٹانے کے بعد قبر کے جو عذاب ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. نمبر 3 قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال کو وزن کرایا جائے گا تو نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے.
नामा अमल का बाएं हाथ में मिलना, और कुरान में भी इसका जिक्र तफसील के साथ मौजूद है। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 पुलसरात का रास्ता पार करना, और नंबर 5 जन्नत का दरवाजा बंद हो जाना। नंबर 5 जन्नत का दरवाजा बंद हो जाना। लेकिन हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की मुआजिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन हफिज़ अला सलाती यरफअल्लाहु तआला सकरातल मौत। क्या फरमाते हैं अल्लामा इब्न हजर मक्की कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अदा कर लेता है तो उनके लिए क्या फरमाते हैं? यरफअल्लाहु तआला सकरातल मौत व अज़ाबल कब्र हुज़ुबा किताबुहु मिन यमीनिही व यमूतु अला सलाती कल फज्र व यफ्तहु लहु अबवाबल जिनान मिन हैसु शाअ। यानी अल्लामा इब्न हजर मक्की फरमाते हैं कि जब इंसान 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा कर लेता है तो अल्लाह ताला पहला इनाम देता है कि मौत उसके लिए आसान फरमा देता है, और दूसरा इनाम अल्लाह ताला देता है कि कब्र के अजाब से उसे बचाए रखता है, और तीसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला उसको देता है कि नामा अमाल उसको बाएं हाथ में ना देकर दाहिने हाथ में अता फरमाता है, और चौथा इनाम अल्लाह ताला उसको देता है कि पुल से रात के रास्ते से ऐसे गुजर जाता है जैसा कि बिजली कड़क करके गुजर जाया करती है, और 5वां इनाम अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को ऐसा अता फरमाता है कि वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से जाना चाहता अल्लाह उसे अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम